الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی تعریف اللہ رب کائنات کی ذات کے لیے جو ساری کائنات کا مالک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کا کوئی شریک تھا نہ اس کا کوئی شریک ہو سکتا ہے. اللہ اپنی ذات میں، اپنے ناموں میں، اپنے کاموں میں، اپنی قدرت میں، اپنی صفات میں اکیلا ہے. درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد کریم علیہ السلام کی ذات کے لیے جو ساری کائنات کے نبی ہیں اور آخری پیغمبر ہیں. آج کے خطبہ میں حسنین کریمین کے بارے میں قرآن و حدیث کی کچھ باتیں ہوں گی اللہ کی توفیق سے. حسنین کریمین جمع ہے یا مخفف کہہ لیں، حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں ناموں کا. نبی علیہ السلام بھی ان سے محبت کرتے تھے اور اللہ پاک بھی ان سے پیار کرتے تھے. بخاری شریف کے اندر آتا ہے نبی کریم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، سیدنا اسامہ بن زید آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ السلام نے اپنی ران پر بٹھا لیا اور سیدنا حسن آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ السلام نے ان کو اپنی دوسری ران پر بٹھا لیا اور پھر اللہ سے گزارش کی، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر عرض کی، اللہ میں ان کے اوپر مہربانیاں کرتا ہوں، تو بھی ان کے اوپر مہربانیاں فرما. کیا پتا چلا
اللہ پاک مہربانیاں کرنے والا ہے۔ ہر کوئی قرآن پڑھنے سے پہلے پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ بہت مہربان ہے اور خاص رحم کرنے والا۔ نماز کے اندر بھی سورہ شروع کرنے سے پہلے الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے۔ اللہ پاک تو بہت مہربان ہے اور خاص رحم کرنے والا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ایک لشکر تیار کیا، اس کا امیر سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ لوگوں نے باتیں کی کہ اسامہ بن زید کو امیر بنا دیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں میں نے اس کے والد زید کو بھی امیر بنایا تھا، اس پر بھی تم نے باتیں کی تھی، اور اس کے بیٹے کو میں نے لشکر کا امیر بنایا، تم اس پر بھی باتیں کر رہے ہو۔ مجھے زید بہت پیارا ہے، اور اس کے باپ اسامہ کے باپ کے بعد مجھے اسامہ بن زید بہت پیارے ہیں۔ بھائیو، نبی علیہ السلام نے یہ چھوٹی عمر کے جو صحابہ تھے ان سے محبت کا اظہار کیا۔ برا رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، متفق علیہ، بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر، کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا حسن کو اپنے کندھے پر بٹھایا ہوا تھا اور اللہ سے گزارش کر رہے تھے، اللہ پاک میں اپنے اس بیٹے سے محبت کرتا ہوں، میرا رب تو بھی اس سے محبت اور پیار کر۔ کیا شان ہے سیدنا حسن، امام کائنات جناب محمد کریم علیہ السلام کے کندھے پر سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ عنہم پیغمبر علیہ السلام کے کندھے پر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے پیغمبر علیہ السلام اس طرح پشت کیے ہوئے حضرت حسین آپ کی پشت کے اوپر سوار ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، کہا حسین کیا بات ہے، سواری بہت اچھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے آگے سے فرمایا، سواری اچھی ہے تو سوار بھی اچھا ہے۔ یہ محبت کا اظہار پیغمبر علیہ السلام سجدے میں سیدنا حسن سیدنا حسین چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اما عائشہ کے حجرے میں نبی علیہ السلام کے اوپر سوار ہو جاتے تھے۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام ان کے اوپر بیٹھنے کی وجہ سے اپنا سجدہ لمبا کر دیتے تھے، کہیں میں اٹھ جاؤں اور میرے بیٹے کو گر کر چوٹ نہ لگ جائے۔ اللہ بھی محبت کرتے تھے، نبی علیہ السلام بھی ان سے پیار کرتے تھے۔ حضرت برا کہتے ہیں رضی اللہ تعالی، ایک دن نبی علیہ السلام نکلے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا، سیدھے سیدہ فاطمہ کے گھر گئے اور جا کر فرمایا
ایک لڑکا تھا ادھر، ایک لڑکا تھا، ایک بچہ تھا ادھر. آپ اس طرح بات فرما رہے ہیں. بعض اوقات بڑے چھوٹوں کے لیے خوش طبی کرتے ہوئے اس طرح کی باتیں فرمایا کرتے ہیں. ایک لڑکا تھا ادھر، مطلب کیا؟ حسن تھا ادھر رضی اللہ تعالیٰ، حسین تھا ادھر رضی اللہ تعالیٰ. اتنی دیر تک حضرت حسن بھاگتے ہوئے آئے، حضرت حسین بھاگتے ہوئے آئے. نبی علیہ السلام نے گلے سے لگا کر ان کو چوما اور ان کا بوسہ لیا. یہ میرے لیے اور آپ کے لیے سبق ہے، امتیوں کے لیے سبق ہے. بچوں کے ساتھ شفقت کرو. تمہارا بیٹا اور بیٹی ہے یا تمہارا نواسا اور نواسی ہے، تمہارا پوتا اور پوتی ہے. تمہارے پیغمبر علیہ السلام بھی اپنے چھوٹے بچوں سے محبت کرتے تھے. یہ تمہارے پیغمبر کی سنت ہے، ان سے محبت کرو. ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فارغ وقت اپنے گھر میں گزار، فارغ وقت اپنے بچوں میں گزار. مطلب کیا ہے؟ اپنے بچوں میں بیٹھے گا، وہ تمہارے ساتھ خوش طبی کریں گے اور تم ان کے ساتھ خوش طبی کرو گے. وہ تم سے محبت کا اظہار کریں گے، تم ان سے محبت کا اظہار کرو گے. ایک دن پیغمبر علیہ السلام نے حضرت حسین آئے، صحابہ کا مجمع ہے. پیغمبر علیہ السلام نے قریب بلا کر حضرت حسین کا بوسہ لیا. ایک دور سے آنے والا صحابی عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام آپ اپنے بچوں کا بوسہ لیتے ہیں، ہمارے علاقے میں تو اس طرح نہیں. فرمایا تمہارے دل کو اللہ نے سخت کر دیا ہے تو میں کیا. اس حدیث پاک میں بہت سے اسباق ہیں. ایک سبق یہ ہے، جو بندہ اپنے بچوں سے اس طرح خوش طبی نہیں کرتا، ان کا بوسہ نہیں لیتا، سمجھو کہ اس کا دل اللہ نے سخت کر دیا. اپنے بچے تو اپنے تھے. امام کائنات سید الاولین والآخرین جناب محمد کریم علیہ السلام بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے کھانا رکھا گیا. ایک چھوٹا بچہ جلدی جلدی بھاگ کر بایاں ہاتھ کھانے میں داخل کرنے لگا، روٹی بائیں ہاتھ سے اٹھانے لگا. نبی علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، بیٹے دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کر کھاتے ہیں. جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کی اس طرح کی کوتاہیاں دور ہوں گی. اور بچے چھوٹے ہوتے ہوتے بڑے ہو جاتے ہیں، بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں. یہ کس کا فریضہ تھا؟ ماں باپ کا فریضہ تھا کہ دائیں ہاتھ سے سکھائیں. آج کوئی ہوگا 100 میں ایک جو چیز پکڑاتا ہوگا دائیں ہاتھ سے پکڑائے، اور چیز پکڑتا ہوگا دائیں ہاتھ سے پکڑے. اکثر لوگ بائیں ہاتھ سے چیز پکڑا دیتے ہیں، بائیں ہاتھ سے چیز پکڑ لیتے ہیں. یہ طریقہ کس نے سکھانا تھا؟ سرور انبیاء حسنین کریمین کے نانا جناب محمد کریم علیہ السلام نے تو سکھایا ہے، چیز پکڑتے ہو دائیں ہاتھ سے پکڑو، چیز پکڑاتے ہو تو دائیں ہاتھ سے پکڑو. یہ دائیں ہاتھ والی تعلیم کس نے دینی تھی؟ یہاں تک امتیوں کو سمجھایا
امتی دوسری چیزوں کی طرف بڑی سرچ کرتے ہیں، سرچ کرتے نہیں، تحقیق کرتے نہیں تو شریعت میں نہیں۔ فرمایا بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے، رب رحمان دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم دیتا ہے اور کھانے کے لیے حکم دیتا ہے، اور فرمایا کھڑے ہو کر جس نے کھایا، کھڑے ہو کر جس نے پیا، وہ کہہ کر دے اس نے شیطان کے کہنے پر کھایا اور شیطان کے کہنے پر پیا۔ وہ ہے نا صحابہ کرام چلتے پھرتے کھا پی لیتے تھے، اور جب پیغمبر علیہ السلام کا یہ فرمان آ گیا اس کے بعد کھانا پینا کھڑے ہو کر منع ہو گیا۔ اب پچھلی باتوں کو نہ کرو۔ آئیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حسنین کریمین کی اماں، میرے پیغمبر کی سب سے چھوٹی بیٹی، آپ گھر میں آئے، سیدہ فاطمہ غمگین ہے، غمزدہ ہے، پتا چلا سیدنا علی کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہے، تو آپ سیدنا علی کو تلاش کر رہے ہیں، اور جب دیکھا تو مسجد نبوی کے اندر سیدنا علی زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے وہاں جا کر فرمایا اے کھڑا ہو ابو تراب، مٹی کے باپ کھڑا ہو۔ آپ نے مٹی کے ساتھ نسبت کرتے ہوئے کنیت رکھ دی، اور اس موقع پر فرمایا تھا کالے دل والوں، اس موقع پر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جسم کا گوشت کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے اپنے پیغمبر کو دکھ دیا، جس نے پیغمبر فاطمہ کا دل دکھایا اس نے اپنے رسول کا دل دکھایا۔ جب جوڑے کی آپس میں تھوڑی بہت ہی کوئی بات ہوئی، اس موقع پر پیغمبر علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی۔ سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین نبی علیہ السلام کو بہت محبوب تھے، اور صحابہ کرام کو بھی، اور اللہ پاک کو بھی ان کے ساتھ محبت تھی۔ اماں جی کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جب بیٹی فاطمہ آتی ہم اگر چہرہ نہ دیکھتے نا، پاؤں کی طرف دیکھتے، بیٹی فاطمہ اس طرح چلتی جس طرح محمد کریم علیہ السلام چلتے۔ اماں جی نے تو اتنی چیز بھی بیان کی، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نانی ہے حسنین کریمین کی، جس طرح اماں خدیجہ الکبریٰ نانی ہے اسی طرح اماں عائشہ بھی نانی، اماں حفصہ بھی نانی، اماں ام حبیبہ بھی نانی، اماں ام سلمہ بھی نانی۔ پیغمبر علیہ السلام کی 11 یا 13 بیویاں وہ ساری حسنین کریمین کی نانی، کیونکہ محمد کریم علیہ السلام ان کے نانا۔ بھائیو دوستو، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے پیغمبر علیہ السلام سفر میں
مکے اور مدینے کے درمیان ایک مقام پر رکے، ہم سب کو جمع کر کے خطبہ دینا شروع کیا۔ فرمایا لوگو میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، توجہ رہے، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میرے اہل بیت۔ یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری اپنی اہل بیت۔ کیا مطلب؟ اپنے گھر والے تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس طرح پیغمبر علیہ السلام نے دوسری حدیث میں فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ اور جس طرح وہ حدیث پاک ہے اسی طرح یہ بھی پیغمبر کا فرمان ہم مانتے بھی ہیں اور اس کو آگے بھی پہنچا رہے ہیں۔ 2 سال پہلے بھی میں نے اس حدیث کو تفصیل سے پڑھ کر کوٹ رب نواز میں ملتان میں بیان کیا تھا۔ آئیے اس سے آگے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کی کتاب پہ ہدایت ہے، اللہ کی کتاب میں تمہارے لیے روشنی ہے، کامیابی ہے۔ فرمایا میری اہل بیت کے حقوق کو یاد رکھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے میرے اہل بیت کے حقوق کو یاد رکھنا۔ یہاں پر رک کر بات کو سمجھیے، توجہ کیجئے۔ آج دیکھو نظر دوڑا کر اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے کس نے پکڑا ہے اور اہل بیت کو اہل بیت کس نے سمجھا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے اہل بیت کی عزت کن کے دلوں میں؟ جو اہل بیت کہتے ہیں وہ کتاب کو نہیں مانتے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، پچھلے جمعے میں نے اشارہ کیا تھا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ تمہارے اوپر مردار، تمہارے اوپر خون اور تمہارے اوپر خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس طرح خنزیر حرام ہے، جس طرح خون حرام ہے، جس طرح مردار حرام ہے، اسی طرح غیر اللہ کے نام کی چیز دینا، تقسیم کرنا اور بکرے چھکرے ذبح کرنا، سبیلے لگانا، وہ بھی اسی طرح حرام ہے۔ اہل بیت کا جو نام لیتے ہیں، انہوں نے کہا سبیلے بھی لگائیں گے، غیر اللہ کے نام کی لگائیں گے، جس دن حضرت حسین شہید ہوگا اس دن لگائیں گے۔ اس کے نانا نے 9 اور 10ویں کا روزہ بتلایا، اور انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر حضرت حسنین کریمین کے نانا کی تعلیمات کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام کی سبیلیں بھی لگا رہے ہیں، دیکھیں اور نظر و نیاز بھی دے رہے ہیں، اور روزہ نہیں رکھ رہے بلکہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر پانی پلا رہے ہیں۔ آگے دیکھیے، اللہ کی کتاب نے کہا لِصَاحِبِهِ لا تحزن اذ يقول لصاحبه
لا تحزن ان اللہ معنا. اس وقت کو ہمارے حبیب یاد کیجئے جب آپ غار میں اپنے صحابی کو فرما رہے تھے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اٹھاؤ تفسیر کی کتابیں، اٹھاؤ کتابیں. قرآن میں اکیلا کر کے جس کو صحابی کہا گیا ہے وہ حضرت ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پیغمبر علیہ السلام اس کو فرما رہے تھے. اللہ نے وہ سارا نقشہ قرآن میں بیان کیا. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ہمارے پیغمبر علیہ السلام اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ اپنے صحابی کو فرما رہے تھے غم نہ کھا، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے. مفسرین نے تو لکھا ہی لکھا. مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخ پوری کی قبر اللہ منور فرمائے، وہ کہا کرتے تھے لوگوں ڈر بندے کو اپنی جان کا ہوتا ہے، جو غم ہوتا ہے وہ دوسرے کے لیے ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں جب آپ اپنے صحابی کو حضرت ابو بکر کو فرما رہے تھے غم نہ کھا، میرے بارے میں تو ڈر رہا ہے، غم کھا رہا ہے کہ کافر دیکھ نہ لے. غم نہ کھا ان اللہ معنا، ہمارے دونوں کے ساتھ رب ہے. اللہ کی کتاب کو ماننا ہے. حضرت علی کا نام لے لے کر دوسرے صحابہ کو برا کہہ رہے. صحابہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، جو صحابہ پر غلط بات کرے گا اس کے منہ پر پھٹکار پڑے گا. آگے اس قرآن والے نے اپنی زبان پاک سے کیا فرمایا؟ اللہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے غار کا بھی ساتھی بنایا ہے. ابو بکر کو اللہ نے کل قیامت کے دن میرے حوض کا بھی ساتھی بنایا. نبی علیہ السلام گارنٹیاں دے رہے ہیں کہ سیدنا ابو بکر جو سیدنا علی کا امام ہے، سیدنا حسنین کریمین کا امام ہے، خلفاء راشدین کا امام ہے، سیدنا امیر معاویہ کا امام ہے. 1.25 لاکھ صحابہ 1.5 لاکھ صحابہ کا جو امام پیغمبر علیہ السلام کے بعد بڑا اور جس کے لیے لکھا گیا افضل البشر لا افضل البشر سید الانبیاء بعد ابو بکر. اگر پیغمبر علیہ السلام کے بعد نبیوں کے بعد کوئی افضل ہے، افضل البشر وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی. کوئی منہ اٹھا کے کہتا ہے کہ اہل بیت کو نہیں مانتے، کوئی منہ اٹھا کے کہہ دیتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں دیکھو قرآن پڑھ کر احادیث پڑھ پر عمل کرو. اور ہم تو یہاں تک کہ ایک کراچی کا تھا، وہ نبی علیہ السلام کے لیے یہ پڑھا کرتا، صحابہ کرام کے لیے
نظم پڑھا کرتا تھا کہ تن منوارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، کیا مطلب ہے کہ اس کے اوپر میں اپنا تن من وار دوں جس نے کملی والے محمد کریم علیہ السلام کا چہرہ دیکھا؟ اور ایک خطیب نے کیا کہا؟ اس نے کہا بسم اللہ بسم اللہ. کیا کہا؟ بسم اللہ میٹھا مدنی، بسم اللہ میٹھا مدنی، انہاں نو سلام جینا ڈٹھا مدنی. مدنی کریم کو کنہوں نے دیکھا؟ صحابہ کرام و اہل بیت نے دیکھا. نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، پیغمبر ساری کائنات کا سردار، پیغمبر کا گھرانہ سارے گھرانوں سے اعلیٰ، پیغمبر علیہ السلام سب سے اونچے، نبی علیہ السلام کے صحابہ تمام انبیاء کے صحابہ سے اعلیٰ اور افضل. بھائیو، آج کا خطبہ آپ کے سامنے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور دوسرا اپنے اہل بیت. یہاں پر پہنچا تھا کہ جو اہل بیت کا نام لے رہے ہیں وہ اللہ کی کتاب کو مانتے نہیں. اس کے لیے میں نے کچھ آیات آپ کے سامنے رکھی تھی، اور دیکھ لو وہ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کو مانتے نہیں. احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، امام کائنات علیہ السلام تشریف فرما ہے، آپ اپنی گود میں حضرت حسن کو بٹھا کر، حضرت حسین کو بٹھا کر، ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے تھے، اللہ پاک جس طرح میرا باپ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حسن، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اور اسحاق کو بٹھا کر گود میں تیرے سامنے دعا کرتے تھے کہ اللہ ان کی حفاظت فرما، میں اپنے بیٹے حسن کو، اپنے بیٹے حسین کو اپنی گود میں بٹھا کر تیرے سامنے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ ان کی حفاظت فرما. حسنین کریمین کے نانا کی تعلیم کیا ہے کہ حسنین کریمین کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ. ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں جو تعلیمات دی وہ شریعت ہے، جو قرآن نازل ہوا وہ شریعت ہے، اس کو پڑھ کر عمل کریں گے تو کامیاب. آئیے اب جن کو اہل بیت کہتے ہیں ان کو دیکھ لو کتنا مانتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی، کتابیں بڑی پڑھی ہیں، پہلا بیٹا پیدا ہوا تو کیا نام رکھا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی. دوسرا بیٹا پیدا ہوا، کیا نام رکھا؟ عمر رضی اللہ تعالی. جب تیسرا بیٹا پیدا ہوا لوگوں نے کہا کیا نام رکھو گے؟ کہا جو رب نے ترتیب بنائی ہے وہی نام رکھیں گے. عثمان رکھا رضی اللہ تعالی. جن کو دو چار کو اہل بیت کہہ کر دوسروں کی گستاخی اور قرآن کا انکار کر رہے ہیں، اس اہل بیت کو دیکھو، حضرت علی کو دیکھو وہ کیا کر رہا. حضرت علی سے کسی نے کہا آپ کے دور میں فتنے بہت ہیں. حضرت ابو بکر حضرت عمر کے دور میں فتنے نہیں تھے. سیدنا علی نے کیا فرمایا تھا؟
ان کے مشیر ہم تھے اور میرے مشیر تم ہو۔ کیا مطلب ہے؟ وہ اعلیٰ تھے، ان کے مشیر بھی اعلیٰ، اور سیدنا علی اعلیٰ ہیں، اور جو ساتھ چلنے والے تھے وہ شرارتی تھے، وہ منافق تھے، اس لیے فتنے پھیل گئے اور لوگ نہ توجہ نہیں کرتے، مکھی پہ مکھی مارتے جاتے۔ اچھا بھئی، آپ سے پوچھا جائے گا کہ یزید کیا تھا؟ صحابہ کا نام لو، سیدنا علی کا نام لو رضی اللہ، اہل بیت کا نام لو کہ پیغمبر کی اہل بیت بیویوں سے شروع ہوتی ہے، اور قرآن نے بیوی کو اہل بیت کہا، اور پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا علی کو، سیدنا حسن کو، سیدنا حسین کو، سیدہ فاطمہ کو اہل بیت کہا۔ پیغمبر کی حدیث پاک سبق دیتی ہے کہ بچیاں بھی اہل بیت ہیں، نواسے نواسیاں بھی اہل بیت ہیں، داماد بھی اہل بیت ہے۔ جب حضرت علی اہل بیت ہے، سیدنا عثمان بھی تو اہل بیت ہے۔ جب حضرت علی اہل بیت ہے، پچھلے خطبے میں نے تھوڑا سا کہا تھا، سیدنا علی کا داماد کون تھا؟ ام کلثوم جو ان کی بیٹی تھی، اس کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ سیدنا عمر سے۔ سیدنا علی اہل بیت ہے، سیدہ فاطمہ اہل بیت ہے، تو ان کا داماد سیدنا عمر وہ اہل بیت نہیں؟ توجہ بھائیو دوستو، ہر کوئی آپ نے دیکھا بیان کرتا ہے، اور تاریخ اسلام کی پہلی جلد جو بھی اٹھا کر دیکھو گے اس میں ملے گا۔ جب کوفیوں نے سیدنا حسین کو بلایا، خط لکھ کر بلوایا، پریشان نہیں ہونا کہ ہوا کم ہے، تو تنگیوں کے بعد آسانیاں ہیں۔ پہلے لائٹ چلی جاتی تھی، یہ 2-4 پنکھے چلتے تھے، اب تو ماشاءاللہ کافی چل رہے، اور اگلی گرمیوں میں بالکل بہترین انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ اور میں نے آپ لوگوں کو 10 محرم کو کہا تھا کہ لوگ پیسے لینے کے لیے، ہماری مائیں بہنیں پیسے لینے کے لیے، وہ بی بی والے پیسے سارا دن گرمی میں لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، چیزیں تقسیم کرو، لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں گرمی میں۔ دنیا کی چیزیں لینے کے لیے گرمیاں برداشت کرتے ہو، دین کے لیے بھی برداشت سیکھو۔ جب جنگ تبوک کے لیے نبی علیہ السلام نے لشکر نکالا تھا، منافقوں نے کہا تھا یہ کون سا جہاد ہے، اتنی گرمی میں بھی بھلا اتنا لمبا سفر، اور ادھر سے پھل پکے ہوئے ہیں، کھجوریں پکی ہوئی ہے، یہ محمد کریم علیہ السلام گرمی میں جنگ تبوک کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ منافقوں نے اس وقت بھی اس طرح باتیں، جو دینی کاموں میں دل میں بھی لے کر آتے ہیں نا، گرمی بہت ہے، گرمی بہت ہے، وہ اپنا جائزہ لے لے۔ وہاں پر قرآن اٹھا کر دیکھو، رب نے فرمایا تھا یہ تو دنیا کی گرمی ہے، تم جہنم کی گرمی سامنے نہیں رکھتے ہو۔ بھائیو، میں بات کہہ رہا تھا، تاریخ اسلام کی جو بھی کتاب پہلی جلد پڑھ کر دیکھو گے، وہاں پر لکھا ہوا موجود ہے، حضرت حسین کو راستے میں روکا گیا، عبید اللہ بن زیاد اور شمر، انہوں نے روک کر کہا بیعت کرو، بیعت کرو، کھول دو۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ میری 3 شرطیں ہیں،
سنا ہے نا پہلے بھی، بس توجہ نہیں کرتے. پہلے بھی سنا ہے، ہر کوئی بیان کرتا ہے، لیکن اس کی جڑ کے اندر جا کر دیکھو. سیدنا حسین نے فرمایا تھا جا تو مجھے مدینہ واپس جانے دو، ایک. دوسرا فرمایا تھا مجھے یزید سے ملا دو، فرمایا تھا نا، لیکن انہوں نے نہیں ملایا. اگر وہ برا ہوتا یا جس طرح لوگ لان تان کرتے ہیں، میں اس کی وکالت نہیں کر رہا، ساری دنیا یزید بن جائے، عقیدہ کیا ہے کتاب و سنت کا، ساری دنیا یزید بن جائے، سیدنا حسین کی اڑی ہوئی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن میں یہ آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، حضرت حسین نے جو شرطیں رکھی تھی اس کو تو دیکھو. کہا تھا یزید سے ملا دو، انہوں نے نہیں ملوایا. فرمایا تیسری شرط یہ ہے، مدینہ نہیں جانے دیتے ہو، یزید سے نہیں ملواتے ہو، مجھے کسی محاذ پر بھیج دو، میں وہاں جہاد کروں گا. انہوں نے کوئی شرط بھی نہ مانی. ادھر بھی دیکھو ادھر بھی دیکھو. اور جب کشت دنیا کا قلعہ فتح کیا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے اور تاریخ کی پہلی جلد میں بھی پڑھو یہ حدیث پاک. کچی روٹی پکی روٹی پڑھنے والے بے ایمان لڑائیاں کرواتے ہیں اور لوگوں کے آپس کے اندر نفرتیں پیدا کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جنہوں نے کشت دنیا کا قلعہ جو فتح کریں گے ان کے اوپر جنت واجب ہو گئی. تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، جو دستے نکلے تھے، ایک دستے کا امیر حضرت حسین تھا، ایک دستے کا امیر یزید تھا، اسی طرح ایک دستے کا امیر تابی تھا، ایک دستے کا امیر صحابی تھا. اس انداز سے کشت دنیا کا قلعہ فتح ہوا تھا. اس حدیث کو دیکھ کر ہی لان تان چھوڑ دو. صحابہ پر بھی جہنم کی آگ حرام، اور میرے پیغمبر کی حدیث پاک ہے جنہوں نے صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا ان پر بھی جہنم کی آگ حرام. نہ لڑائیاں لڑو. نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، حضرت حسین کا کوئی تابی بھی مل کر مقابلہ کر سکتا، ساری دنیا مل کر مقابلہ نہیں کر سکتی. اور یاد رکھو صحابہ اور اہل بیت ایک تھے. ہاں جی، اگر کسی نے اپنی کتاب میں یا تاریخ میں کسی چیتھڑے میں کچھ لکھ دیا صحابہ کے بارے میں یا ان کے اختلاف کے بارے میں، میں ان سارے اوراق کو پھاڑ کر گراتا ہوں اور رب کا قرآن تمہارے سامنے رکھتا ہوں. رب قرآن میں فرماتے ہیں رحماء بینہم، وہ آپس میں محبت کرنے والے تھے. اور لکھنے والے غلط ہیں، لکھنے والے کذاب ہیں، لکھنے والے بے ایمان ہیں. جو صحابہ کی اور اہل بیت کی آپس میں لڑائیاں کہتے ہیں وہ لکھنے والے بے ایمان ہیں، وہ لوگ بے ایمان ہیں. قرآن اونچا ہے، احادیث کی کتابیں بلند ہیں. سبحان ربک رب العزت.